देखा है कि आओ रमज़ान की तैयारी करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शबान का महीना चल रहा है और आगे रमज़ान का महीना है। रमज़ान का महीना कितना बरकतों वाला है, कितना रहमतों वाला है, ये हर बंदा जानता है, हर मुसलमान जानता है कि जो भी कलमा पढ़ने वाला है वो जानता है कि माह रमज़ान कितना रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान की तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बार होती है। बिल्कुल होती है, हर बार तैयारी होती है रमज़ान के आने से पहले। रमज़ान की तैयारियां होती हैं, रमज़ान के आने से पहले शबान में रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें घर का राशन होता है और खजूरें, पकौड़ों, समोसों के लिए सामान। मकसद है कि हर चीज़ एक्स्ट्रा जो है वो जमा की जाती है रमज़ान के लिए। और क्यों ना हो, क्योंकि इतना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, तो इसमें हर किसी की, हर मुसलमान की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो रहमतें, बरकतें समेट ली जाएँ। लेकिन इसके साथ एक और भी तैयारी होती है, और वो क्या तैयारी होती है? वो मुनाफ़ा बटोरने की तैयारी शुरू हो जाती है। मुनाफ़ा बटोरने के लिए जद्दोजहद, कोशिश शुरू हो जाती है। हर चीज़ के रेट जो है वो आसमानों पे बातें करना शुरू हो जाते हैं। जो भी जिस जिस चीज़ का कारोबार कर रहा होता है, वो शायद यही समझता है कि एक यही महीना है जिसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं ले लें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट इकट्ठी कर सकते हैं कर लें। इसके बाद तो फिर ना हमने कारोबार कर सकना है, ना हमने कोई मुनाफ़ा ले सकना है, क्योंकि ये महीना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं। बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, इधर मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने आज ये वीडियो बनाने का प्रोग्राम क्यों बनाया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, एक मेरा अज़ीज़ ही है, वो वंडे का कारोबार करते हैं। ये जो वंडा होता है ना, भैंसों और गायों को डालते हैं दूध बढ़ाने के लिए, उसका वो कारोबार करता है। और वो, मैं पास बैठा था, मेरे पास बैठे हुए वो किसी दुकानदार को, किसी बंदे को कॉल करके कह रहा था कि वंडा जितना लेना है ले लो, क्योंकि वंडे का रेट रमज़ान में बढ़ जाना है। रमज़ान से एक हफ़्ता पहले ही वंडे का रेट जो है वो बढ़ जाना है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने चलो आलू प्याज हो गए, उसका रेट बढ़ गया क्योंकि रमज़ान में लोग पकोड़े समोसे बनाते हैं, तो उसमें आलू और प्याज इस्तेमाल होते हैं, उसका रेट बढ़ गया। घी का रेट बढ़ गया, आटे का रेट बढ़ गया। राशन जो है लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, उनका रेट बढ़ गया क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये वनडे का क्या चक्कर है, इसका रेट क्यों बढ़ना है? तो उसने कहा, तो उसने आगे से जवाब दिया, उसने कहा कि जनाब, दूध का रेट भी बढ़ना है रमज़ान में, और जब दूध का रेट बढ़ना है तो ऑटोमेटिकली वनडे वालों ने अपना रेट बढ़ा देना है, और फिर वंडा भी ज़्यादा इस्तेमाल होना है, क्योंकि जिस किसी का जानवर पहले अगर 5 किलो दूध दे रहा है, तो उसकी कोशिश होनी है कि वो 5 किलो की बजाय उसका जानवर 6 किलो 7 किलो दूध पे आए, क्योंकि दूध का रेट बढ़ जाना है। तो फिर इसके साथ ज़ाहिर बात है दूध में मिलावट भी शुरू हो जानी है, रेट भी बढ़ जाते हैं और मिलावट भी शुरू हो जाती है। ये होती है हमारी तैयारी रमज़ान की। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि सारे ताजर, कोई छोटा दुकानदार है, चाहे कोई रेहड़ी लगा रहा है, जो भी है, बड़ा दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, ताजर है, जो कोई भी है, उन सब की होती है कि रमज़ान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेट ले सकते हैं ले लें, और मिलावट से भी अल्लाह ही माफ़ी दे, मिलावट भी अरूज पर होती है। तो उसके बाद फिर जब तरावियाँ पढ़ के आते हैं, फिर तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हैं हम, और फिर जो सदका हरात हरात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमने जो गुनाह किए हैं, जो मिलावट की है, जो महंगाई की है, उसका हम कफ़ारा भी अदा कर रहे हैं।
لیکن یہ صرف اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ اگر اسی طرح ہی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے، اسی طرح جھوٹی تسلی اپنے آپ کو دینی ہے تو بے شک دیتے رہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ یہ رمضان رحمتوں اور برکتوں والا جو مہینہ ہے، اس میں ہم نے نیکیاں کمانی ہیں، اس میں ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اس میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ جو ہم منافع کا ایک جنون لے کر گھوم رہے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم یہ سوچیں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم کوشش تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں پرافٹ لے ہی نہ، جس ریٹ پہ لے کے آ رہے ہیں چیز اسی ریٹ پہ اگر دے دیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی کر سکتے، اگر کسی کے وسائل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ اگر چھوٹا دکاندار ہے، اس نے اپنا گھر چلانا ہے تو وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا، تو کم از کم جو رمضان کے مہینے میں زیادہ پرافٹ والی سوچ ہے اس کو تو ختم کر سکتے ہیں۔ جیسا روٹین کے 11 مہینے نظام چلتا ہے اسی طرح تو نظام چلا سکتے ہیں۔ تو جب 11 مہینے نظام چلایا جا سکتا ہے تو پھر ایک مہینہ یہ والا جو ہے اس کے لیے کیوں نہیں ہم یہ سوچ کر کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس میں ہم نے مال اکٹھا نہیں کرنا۔ تو جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا تو پھر ساری دولت، ساری خوشیاں، ہر چیز مل سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا چاہیے، اپنا ایمان پکا کرنا چاہیے۔ دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ یورپ میں جب رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے جو مسلم علاقے ہوتے ہیں ادھر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، رمضان کے احترام میں ادھر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ ملک ہونے کے باوجود ہم ادھر کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان میں چیزیں کا ریٹ بڑھانے کے بارے میں پلان شروع کر دیتے ہیں، تیاری شروع کر دیتے ہیں، لوٹ مار کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان ایک یہی مہینہ آنا ہے جس میں ہم نے منافع اکٹھا کرنا ہے، اس کے بعد تو پھر ہم منافع لے ہی نہیں سکتے۔ ایسی ہماری سوچ ہے۔ خدا را آج سے ہم یہ جو آپ نے تھم نیل بھی دیکھا ہے کہ آؤ رمضان کی تیاری کریں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ویسی تیاری نہیں کرنی جیسی ہوتی آ رہی ہے، ہم نے ایسی تیاری کرنی ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، وہ خوش ہوں۔ ہم نے مسلمانوں والی تیاری کرنی ہے، اور مسلمانوں والی تیاری یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے کی، اور وہ خدمت کس طرح ہے؟ وہ خدمت اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو راشن ڈال کے دے دیا اور اس کے بعد پھر جب آ کر اپنے کاروبار پہ بیٹھے تو لوٹ مار شروع کر دی۔ ایسی خدمت نہیں۔ اگر آپ میں توفیق ہے کسی کو راشن دینے کی تو دیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں توفیق تو بے شک نہ دیں، لیکن کم از کم منافع اس مہینے کی سوچ کے حوالے سے آپ نے جو سوچ بنائی ہوئی ہے اس مہینے میں منافع اکٹھا کرنے والی، اس سوچ کو بدل دیں۔ یہ کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم ریٹ پہ چیزیں دے سکتے ہیں وہ دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی کو روزہ افطار کروا سکتے ہیں، سحری کروا سکتے ہیں تو کروائیں، نہیں کروا سکتے تو نہ کروائیں، لیکن کم از کم جو کوئی بھی جہاں پر بھی جس چیز کا بھی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی کا کریانہ سٹور ہے تو وہ اپنے کریانہ سٹور پہ کوشش کرے
کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ان چیزوں کے ریٹوں کو کنٹرول کرے۔ اگر کوئی فروٹ کا کاروبار کر رہا ہے، فروٹ کی ریڈی لگا رہا ہے، فروٹ کا کاروبار کر رہا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ جتنا کم سے کم ریٹ پہ دے سکتا ہے، جتنی کسی کی گنجائش ہے کم سے کم ریٹ پہ دینے کی، وہ اتنی حد تک ہر چیز کو کم سے کم ریٹ پر دے۔ کم سے کم یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ضرور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کم سے کم ریٹ پہ دینے کی۔ ہم نے آج سے یہ مشن شروع کیا ہے، اس چیز کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ رمضان آنے تک ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں یہ دعویٰ کرتے کہ ہم بالکل 100% اس چیز پہ عمل کر سکیں گے یا لوگوں کو بالکل 100% قائل کر سکیں گے کہ ہر کوئی اسی طرح سوچے کہ اس مہینے میں ہر چیز کم سے کم ریٹ پہ دینے کے حوالے سے لوگ سوچیں اور اپنا ذہن بنائیں اور کم سے کم ریٹ پر دیں۔ 100% تو خیر شاید ہم نہ کر سکیں، لیکن رمضان آنے تک جہاں تک ہو سکا، جتنا ہو سکا ہم کوشش کریں گے، چاہے ایک ایک جگہ پہ جا کے، ایک ایک دکان پہ جا کے کسی کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں تک ہو سکا ہم قائل کریں گے۔ آگے تو پھر ماننا یا نہ ماننا وہ تو کسی کی اپنی مرضی ہے، کسی پہ ہم زور زبردستی تو کر نہیں سکتے۔ یہ تو حکومتوں کا، گورنمنٹ کا، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانونی طور پہ قانونی کارروائی جو بھی بنتی ہے وہ کریں، لیکن ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو کوئی بھی اس چیز میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنے طور پر ضرور کوشش کرے، جس کا جہاں تک تعلق ہے۔ اگر کسی کا تعلق، کسی کا اٹھنا بیٹھنا کسی کریانہ سٹور والے سے ہے تو وہ اسے ضرور کوشش کرے کہ وہ اسے سمجھائے کہ یار اس مہینے میں جتنا کم ریٹ تم لے سکتے ہو لو، جہاں تک تم سے ممکن ہو سکتا ہے ہر چیز کا ریٹ کم لو۔ جو کسی فروٹ والے کے ساتھ کسی کا بیٹھنا اٹھنا ہے وہ اس کو قائل کرے، سبزی والے کے ساتھ کسی کا اگر اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی کی سلام دعا ہے، وہ اس کو قائل کرے۔ دودھ والے سے اگر کسی کا اٹھنا بیٹھنا ہے، دودھ دہی والے سے، مطلب کہ جہاں پر بھی کسی کا زور چل سکتا ہے، کسی کا کوئی دعویٰ چل سکتا ہے، وہ اپنے طور پر کوشش کرے۔ اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ اس میں اس چیز کو پروان چڑھانے کے لیے ہم مزید کیا بہتری کر سکتے ہیں، کوئی لایا عمل کیا بنا سکتے ہیں، اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہم مزید کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں، اس جدوجہد کے لیے ہمیں کیسے چلنا چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے، یہ اپنی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہر بندہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کرے۔ بہت مہربانی، شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان۔